السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ سورہ الکہف سب سے آخری آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو شخص تم میں سے اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، پس اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی عمل نبی پاک کی سنت کے خلاف ہے تو وہ بھی نیک نہیں ہے، اور اگر سنت کے مطابق تو ہے لیکن اس میں اللہ کی رضا نہیں تو وہ بھی نیک نہیں۔ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو اور اس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ بندے کو کم از کم زندگی میں ایک آدھا عمل تو ایسا ہونا چاہیے اس کا جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی مشکل وقت میں وہ اپنے اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر سکے بطور وسیلے کے، اور اللہ سے دعا کر سکے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مختلف 3 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 3 بندے جا رہے تھے سفر میں، اندھیری آئی، بادل گرجے، موسم خراب ہوا، اتنی تیز بارش اور اندھیری، ان کو ایک غار میں پناہ لینی پڑی۔ جب غار میں گئے تو ایک بڑا پتھر اس غار کے دروازے پہ آگے آ گیا اور دروازہ بند ہو گیا، نکلنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔
خیر بارش تھم گئی، رک گئی. یہ سوچنے لگے بھی ہم تو یہاں قابو آ گئے، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے. تو اب کہنے لگے بھی اپنا کوئی ایسا عمل یاد کرو جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو، تو اس کو اللہ کے سامنے پیش کرو اور دعا کرو. اللہ اکبر. یہ بلو کلر کا جوتا پڑا ہے، اٹھا کے اندر لے، پانی سے بھیگ جائے گا سارا. نیلے رنگ کا جوتا شوز ہے، اٹھا کے اندر لے. یہ کونے میں پڑے ہوئے یہیں کہنے لگا بھی عمل پیش کرو اللہ کے سامنے. بیٹا بند جوتا ہے، بند شوز. انہوں نے اپنے عمل پیش کیے اللہ کے سامنے. ایک بندہ سب سے پہلے آیا، اس نے کہا بھی اے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے، پانی لیا پینے کا، میں ان کو روزانہ بکریوں کا دودھ پلاتا، یہ میری روز کی روٹین تھی. سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا، بعد میں اپنے بچوں کو دیتا. تو ایک دن میں بکریوں کو چراتے چراتے دور نکل گیا، شام ہو گئی، عشاء ہو گئی، آتے آتے لیٹ ہو گیا. تو میرے گھر آنے سے پہلے میرے ماں باپ سو گئے. میں دودھ کا پیالہ پکڑا اور ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاؤں کے ارد گرد دودھ مانگ رہے تھے. میں نے یہ نیت کی کہ میں روزانہ اپنے والدین کو پہلے دیتا ہوں. میں نے کسی کو دودھ نہیں دیا. بچے روتے روتے اسی طرح سو گئے. تو بالآخر فجر کا وقت ہوا، اپنے آپ میرے والدین بیدار ہوئے. تو میں نے ان میں سے ایک کو پھر دوسرے کو وہ پیالہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا. اے اللہ، یہ ساری رات میں اپنے والدین کی خدمت کی خاطر کھڑا رہا. اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو آج ہمیں نجات دے دے. وہ پتھر تھوڑا سا نیچے آ گیا، بخاری شریف کی حدیث، تھوڑا سا نیچے آ گیا اور امید کی کرن پیدا ہو گئی. سورج کی روشنی آنے لگی. تو کہنے لگے بھی چلو کچھ باہر کا نظر تو آیا، ابھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا. دوسرا بندہ آیا، اس نے اللہ کے سامنے دعا کی اور اس نے کہا اللہ، تجھے پتہ ہے کہ میری ایک چچے کی بیٹی تھی، میرا اس سے تعلق تھا، بڑا محبت پیار تھی. میں نے اس کو آمادہ کیا برائی پر. وہ غریب تھی. اس نے کہا میں 100 دینار لوں گی، 100 دینار. تو میں نے اس کو 100 دینار دے دیے. اللہ اکبر. جب بالکل مقررہ وقت پر میں تیار تھا تو اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا، اے اللہ تیرا واسطہ دیا. اور اس نے کہا کہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، یہ نہ کرو. تو اے اللہ، میں تیرا نام سن کر پیچھے ہٹ گیا. جہاں سے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہے، میں پیچھے ہٹ گیا. اور پیسے بھی اس کے پاس ہیں. اے اللہ، اگر میں نے تیری رضا کے لیے گناہ کا کام چھوڑ دیا تو آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. وہ پتھر تھوڑا سا اور نیچے آ گیا، لیکن ابھی نکلنے کا راستہ پھر نہیں بنا. تو تیسرا بندہ بھی آیا. بخاری شریف کتاب الاجارہ کے اندر یہ حدیث ہے. اس نے کہا کہ اے اللہ، تجھے علم ہے کہ میرے پاس ایک مزدور کام کرنے کے لیے آیا،
ہم تو کچھ لوگ تو بڑا خیال کرتے ہیں، تو کئی لوگ مزدوروں کا خیال اتنا نہیں کرتے، کام لے لیتے ہیں تو پیسے دینے کی باری آئے تو پھر آج دیتے ہیں کل دیتے ہیں، تو ویسے خاک ہو جاتے ہیں ایسے۔ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں رکھ دو تاکہ وہ دعائیں دے، اس نے محنت کی۔ یہ مزدور مزدوری کے لیے آیا۔ ایک فرق، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اس میں کیا فرق ہے، لفظ یہی ہے لیکن عربی میں ایک پیمانہ ہے، جس طرح مد ہوتا ہے سا ہوتا ہے نا، اس طرح فرق ایک پیمانہ ہے۔ ایک فرق چاول مزدوری طے ہوگی، اور یہ 3 سا ہوتی، 3 سا۔ اگر قربانی جیسی دینے نا روزہ سے صدقۃ الفطر، وہ 2.5 کلو یعنی کے قریب بنتا ہے، 2 سا اور 1 سا، تو یہ 3 سا بنتے ہیں، تقریباً 7-8 کلو آپ چاول کہہ لیں، یعنی کہ اگر 2.5 کلو کا 1 سا ہو تو پھر اس کے حساب سے بہرحال ایک فرق پیمانہ ہے، وہ چاول طے ہو گئے کہ میں تجھے مزدوری میں دوں گا۔ اب اس نے مزدوری کی، بات دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ اس کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، اور مزدور بھی بڑا ہائپر تھا، بڑی جلدی غصے میں آ جاتا تھا، وہ کو بات اس نے کی تو غصے میں آ کر اس نے پیسے بھی نہ لیے اور ناراض ہو کے چلا گیا۔ پھر ایک وقت گزرا، یہ بندہ دعا کرنے والا کہتا ہے اللہ میں نے اس کی مزدوری کو سنبھال کر رکھا، اور اس کے جتنے بھی چاول تھے میں نے اس کو کھیت میں دوبارہ لگا دیا، وہ اتنے چاول اور جب کھیت میں لگائے تو وہ اتنے بن گئے، میں نے اس کے سارے چاول سنبھال کے رکھے، پیسے بنتے گئے، جانور خریدے، میں نے اس سے بکریاں خریدی، اونٹ خریدے۔ ایک وقت آیا اسی کی مزدوری کے لگائے ہوئے پیسوں سے ایک پورا باڑا جو تھا وہ بکریوں اور اونٹوں سے بھر گیا، اور اسی کے پیسوں میں سے میں نے 1-2 غلام رکھے جو اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس کو ایک وقت آیا کہ پیسوں کی بڑی ضرورت پڑ گئی، تو اس نے سوچا وہ میرے پیسے ایک جگہ پہ رہتے ہیں، کتنے عرصے کے بعد اگر آج کے دور میں کچھ جاتا ہوں کہ کہڑے پیسے کہڑی مزدوری اور تم کتنے رہنا پہ تو انہیں سالہ دی گلنا کرنا۔ اللہ، کافی عرصے کے بعد گیا تو کہنے لگا اور یار میری کچھ مزدوری تیرے وال رہندی وہ تے مینوں دے دے۔ یہ بندہ کہنے لگا کہ اللہ سونیا تینوں پتہ ہے امانت داری اتنی ہے، تینوں پتہ ہے کہ میں اندر سامنے کیا جتنیاں بکریاں نے، جتنے اونٹ نے، انہوں سنبھالنے والے جتنے بھی غلام نے سارے تیرے نے، لے جا۔ کہنے لگا تو پھر لڑائی والی گل کرنا پہ، اگے بھی اپنی لڑائی ہو گئی سی تو ہوں پھر مذاق کرنا پہ، تم مذاق کرنا چاہیے، اور جنہیں میرے 4 پیسے بند نے دے منو تو مذاق کرن دے منو۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ جان دے میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تیری مزدوری دا ہی سارا کچھ بنے ہے، تیرے پیسے دے۔ میں نے یقین دلایا اللہ سونیا وہ سارا ہی مال، ساریاں بکریاں اونٹ ساریاں ہی لے گیا، تو میں تیری رضا واسطے اگر کیتا ہے اللہ سنو تو اج نجات عطا کر دے۔ اللہ رب العزت نے وہ پتھر نو پیچھے ہٹا دیتا ہے تے تینوں بندے باہر نکل گئے۔ ان کا مطلب ہے کہ بندے کو کوئی تو ایسی نیکی ہونی چاہیے نا، چلو کوئی 1 کوئی 2 کہ مشکل وقت آ جائے تو رب کے سامنے بندہ پیش کر سکے، نیک عمل کا وسیلہ پیش کیتا جا سکتا ہے۔ زندہ بندے کو دعا کروائی جا سکتی، جب فوت ہو جائے ان کو نہیں جانا چاہیے، تو زندہ بندے کو دعا کروائی جا سکتی، تو نیک عمل کا وسیلہ پیش کیتا جا سکتا۔ یہ صحیح بخاری دی حدیث ہے۔ اس واسطے سانوں چاہیے کہ اسی
اپنی زندگی دے اندر ویسے تو عمل اسی بڑے کر لیں لیکن وہ کوئی نہ کوئی ریاکاری کوئی نہ کوئی چکر بن ہی جاتا ہے لیکن کچھ عمل بندے ایسے ہوندے نے وہ بندے نو یقین ہے کہ یار رب نو پتا ہے مینوں پتا ہے یہ کسی اور واسطے میں نہیں تو میں خاص رب واسطے کیتا ہے تو وہ پھر اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کرو اج بھی اللہ دعا قبول کرے گا انشاءاللہ اللہ مینوں تانوں توفیق دے کہ اسی جو بھی عمل کریے خالص اللہ کی رضا واسطے کریے اور سنت کے مطابق کریے بیمار آواز سے دعا کرو یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا اللہ تو جتنے بیمار نے سب کو شفا دے دے اے میرے اللہ تو سب کو معاف فرما ساڈے حال تے رحم فرما یا اللہ دنیا بھر دے مظلوماں دی مدد فرما ظالماں نوں نیست و نابود کر دے ظالماں نوں تباہ و برباد کر دے یا اللہ ظالماں نوں عبرت دا نشان بنا دے تے مظلوماں دی مدد فرما اللہ جتنے بھی ساڑے جو بیمار نے سب کو شفا عطا کر ایک ایک عذر ساری زندگی واسطے صحیح فرما دے تندرستی عطا کر دے جو فوت ہو گئے اللہ انہوں معاف کر دے ساڑے والدین تے رحم فرما جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہوں دے والدین نو معاف کر کے جنت چاہلا مقام دے دے جنہ دے والدین زندہ نے انہوں بچے نو اس نعمت دی قدر کرنی توفیق دے دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين